میرے پاس ایک شفا شریف موجود ہے، قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ اس کے اندر نقل کرتے ہیں اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اتی بصبی، ایک بچہ لایا گیا، وہ جوان ہو چکا تھا، ولم یتکلم قط، لیکن کبھی اس نے کلام نہیں کیا تھا۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ عالیہ میں جب اس بچے کو لایا گیا، وہ جو کل تک نہیں بولتا تھا نا، آج اس کے حالات بدل گئے ہیں۔ یہ لکھتے ہیں، فرمایا جب بچے کو لایا گیا نا، اللہ کے نبی علیہ السلام فرمایا من آنا، بتا تو صحیح بچے میں کون ہوں۔ بس اتنے جملے کہنے، کوئی دوا نہیں، کوئی پڑیا نہیں، کوئی اس کے علاوہ بات نہیں کی۔ فرمایا من آنا، بتا تو صحیح میں کون ہوں۔ قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ فرمایا کہ اتنا کہنے کی دیر تھی، اس بچے نے فوراً زبان سے کہا فقال رسول اللہ، آپ تو اللہ کے رسول ہیں۔ اور اسی کے ساتھ قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں، فرمایا یہ تو اس ایک بچے کا واقعہ ہے نا، فرمایا یوم ولدا، حضور کی بارگاہ میں کئی بچے لائے جاتے، کس دن؟ جس دن پیدا ہوتے تھے، حضور کی بارگاہ میں جو آتے حضور اشارہ فرماتے، وہ بچے بولنے لگ جایا کرتے تھے۔ اور اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دعائیہ جو آپ نے جن جن لوگوں کو دعائیں دی، ذرا سنیے، آپ کی زبان مبارک میں تاثیر دیکھیے، اللہ نے کیسی شان عطا فرمائی ہے۔ حضرت قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ نے باقاعدہ ایک باغ باندھا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جن جن لوگوں کو دعائیں دی نا، پھر ان دعاؤں نے اثر کتنا کیا۔ حضرت عمر کو دعا دی نا، حضرت عمر کے لیے دعا کی، اللہ عمر کے ذریعے اسلام کو طاقت عطا فرما۔ عمر بعد میں پہنچتے ہیں، رسول اللہ کی دعا پہلے قبول ہو جاتی ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ آئے، عرض کی یا رسول اللہ دعا کیجئے، اللہم اہد امہ بی ہریرہ، اللہ حضرت ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت دے دے۔ رسول اللہ نے ابھی دعا کی، ابو ہریرہ بعد میں پہنچتے ہیں، ماں پہلے مسلمان ہو جاتی ہے۔ حضرت انس کو دعا دیتے ہیں، یا اللہ حضرت انس کے مال میں بھی برکت دے، اس کی عمر میں بھی برکت دے۔ پھر لکھا حدیث کی کتب میں موجود ہے، حضرت انس خود فرماتے ہیں لوگوں اللہ نے مجھے اتنی عمر دی اور اللہ نے میری اولاد میں اتنی برکت عطا فرمائی، میں نے اپنی آنکھوں سے 100 بچے اپنی اولاد میں سے دیکھے ہیں۔ اور حضرت انس فرماتے ہیں اللہ نے حضور کی دعا کی برکت سے میرے مال میں ایسی برکت عطا فرمائی، فرمایا جس زمانے میں میں تھا میں اپنے سے زیادہ کسی کو امیر نہیں دیکھتا تھا۔ اور یہی حضرت انس نے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو دعا دی، حضرت انس کسی علاقے میں جاتے نا، پوری دنیا جمع ہو جاتی صرف حضرت انس کو دیکھنے کے لیے۔ اور فرمایا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اگر دعا دی ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو برکت کے لیے، حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں فلو رفعت حجرا لرجوت ان اصیب تحته ذهبا، فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام نے میرے مال میں برکت کے لیے دعا کی، مجھے یوں لگتا تھا کہ میں اگر اس پتھر کو بھی اٹھاؤں گا نا، اس پتھر سے نیچے بھی سونا نکلے گا۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت قیس بن عبداللہ کو دعا دی، دعا یہ دی کہ لا یفدد اللہ فاکا، اللہ تیرے منہ کو سلامت رکھے، اللہ تیرے منہ کو سلامت رکھے۔ یہ کہتے ہیں کہ سقطت لہو سن فما سقطت لہو سن، حضور نے جو دعا کی نا کہ اللہ تیرے منہ کو سلامت رکھے، فرمایا میری آخری عمر تک میرا ایک دانت بھی نہیں ٹوٹا ہے۔ اور عمر کتنی پائی ہے؟ عاشا 20 و 100، 120 سال عمر پائی۔ حضور کی دعا کا اثر یہ تھا، فرمایا ایک دانت بھی نہیں ٹوٹا ہے۔ اور بعض نے یہ لکھا کہ دانت تو ٹوٹتے تھے لیکن جو ہی دانت ٹوٹتا تھا حضور کی دعا کی برکت سے اس سے بھی زیادہ حسین دانت اور آ جایا کرتا تھا۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور صحابی کے لیے دعا دی کہ اللہ اس کے بالوں میں بھی برکت عطا فرما اور اس کے چمڑے میں بھی، جسم میں، جلد میں بھی برکت عطا فرما۔ فرماتے ہیں جب یہ فوت ہو رہے ہیں 70 سال سے زیادہ عمر ہے لیکن 15 سال کے بچے لگا کرتے تھے۔ میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا اثر یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عروہ کو ان کے مال کے لیے دعا دی۔ حضرت عروہ کہتے ہیں، بخاری امام بخاری نقل کیا، اگر حضرت عروہ ایک مٹی بھی خریدتے نا اللہ اس مٹی میں بھی نفع عطا فرماتا۔ حضرت عمر نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک غزوے میں جا کے عرض کیا یا رسول اللہ دعا کیجئے، قوم کے پاس پانی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے دعا کی، فدعا فجاءت سحابۃ فسقتهم حاجتهم، فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام نے دعا کی، اللہ نے اسی وقت بادل کو بھیجا، بادل نے فوراً بارش برسائی، رسول اللہ کے صحابہ نے پانی کو پیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا علی، حضرت علی کے لیے دعا کی، کیا ان یکفی الحر والکر، کہ یا اللہ علی کو گرمی بھی نہ لگے، علی کو سردی بھی نہ لگے۔
پھر اللہ نے دعا میں اتنی تاثیر، دعا کو ایسے قبول کیا، حضرت علی گرمیوں میں سردیوں والے کپڑے پہنتے تھے، سردیوں میں گرمیوں والے کپڑے پہنتے تھے۔ یہاں موجود ہے فَكَانَ يَلْبِسُ فِي الشِّتَاءِ ثِيَابَ الصَّيْفِ وَفِي الصَّيْفِ ثِيَابَ الشِّتَاءِ۔ پر پوچھا گیا کہ علی یہ تمہارا معاملہ برعکس کیسے ہے؟ فرمایا اس کی کوئی اور وجہ نہیں، بس رسول اللہ نے دعا دی، اس وقت سے لے کر نہ گرمی لگتی ہے نہ سردی لگتی ہے۔ میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا اثر یہ ہے، طفیل بن عمر حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں، جب واپس قوم کی طرف جانے لگتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے کوئی نشانی دے دیجئے، میں قوم کے پاس جاؤں تو انہیں دکھا سکوں کہ میں کسی عام ہستی کے پاس سے ہو کے نہیں آیا، اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس سے ہو کے۔ سنیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے دعا کی، اللہم نور لہو، اے اللہ اس کے اندر نورانیت کو پیدا کر دے۔ اور یہ لفظ موجود ہے فَسَطَعَ لَهُ نُورٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ۔ لوگ حضور کو نور نہیں مانتے، تو حضور نے دعا کی نا تو موجود ہے کہ ان کی پیشانی کے اوپر سے نور کی لہٹیں نکلتی تھی۔ اب یہ راستے میں جا رہے تھے، دل میں خیال آیا یا رب اخاف ان یقول مسلا، کہ قوم کہیں یہ نہ کہے کہ انہوں نے چہرے کو بگاڑا ہے، مسلا کیا ہے، چہرے کے اندر کہیں سوراخ کیا ہے۔ تو پھر ایسا ہوا وہ جو روشنی آپ کے ماتھے کے اوپر نکلتی تھی نا، وہاں سے منتقل ہو کے آپ کی چھڑی کے اندر آ گئی۔ جہاں وہ سوٹی وہ ڈنڈا لے کے جاتے ہیں، اس ڈنڈے میں بھی روشنی ہی روشنی ہے۔ اور پھر سنیے فَكَانَ يُضِيُّ فِي اللَّيْلَةِ الْمُسْلِمَةِ فَسُمِّيَ ذَا النُّورِ۔ فرمایا یہ صحابی جس اندھیری سے اندھیری رات میں بھی جاتا نا، وہ جو چھڑی تھی، وہ جو سوٹی تھی، وہ ڈنڈا، وہ عصا اتنا روشن ہوتا کہ پورا راستہ ہی روشن ہو جایا کرتا تھا، حتیٰ کہ صحابہ نے اس کا نام ہی رکھ لیا نور والا۔ آج تو حضور کو نور نہیں مانتے، لیکن حضور جس کی طرف اشارہ کریں اس کے چہرے پہ بھی نور آتا ہے، پھر چہرے سے چھڑی میں بھی نور آ جایا کرتا ہے۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ آخری بات، مزید دلائل انشاءاللہ آئیں گے۔ اب بھی آپ سے کوئی پوچھے نا کہ آپ حضور کا میلاد کیوں مناتے ہو، محافل کیوں مناتے ہو، یہ جشن کیوں کرتے ہو، کہاں لکھا ہے؟ اتنا تو جملہ بول سکتے ہو، یار اللہ نے ہمارے نصیبوں میں لکھا ہے، اللہ نے ہمارے مقدر میں لکھا، اور انشاءاللہ صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی، جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا۔ خدا اہل سنت کو آباد رکھے، محمد کا میلاد ہوتا رہے گا۔